رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہماری دلیل بنتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی نماز کے وقت میں دوسری نماز کو ادا نہیں فرمایا، مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ۔ اور اسی طرح اگلی روایت کہ نبی علیہ السلام نے دو نمازوں کو جمع کرنے پر توبیخ بھی فرمائی۔ توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ کو، ڈپٹ کو۔ فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظۃ بأن یؤخر صلاۃ الی وقت اخری۔ فرمائے کہ سونے میں کوئی تفریط نہیں ہے، یعنی ایک آدمی سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا اور پھر وقت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، اب وہ دو نمازوں کو جمع کرتا ہے، یعنی ایک کو قضا کرے گا نا، مثلا ظہر کے وقت سے پہلے سو گیا، زوال سے پہلے، اب جب وہ اٹھا تو ظہر کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا، اب وہ ظہر کی نماز کو ادا کرے گا عصر کی نماز میں، ٹھیک ہے، تو جمع حقیقی کر رہا ہے، نماز کو قضا کر رہا ہے اور دوسری کو ادا کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انما التفریط فی الیقظۃ، ایک بندہ جاگ رہا ہے پھر وہ نماز کو مؤخر کرتا ہے دوسری نماز کے وقت کی طرف، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ فأخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تاخیر الصلاة الى وقت التي بعدها تفریط۔ نبی علیہ السلام کی اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کو مؤخر کرنا کسی دوسری نماز کے وقت تک کے لیے یہ تفریط ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں ارشاد فرمائی تھی، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، دلیل مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود مسافر اور مقیم دونوں ہے، کیونکہ یہ بات آپ نے سفر میں ارشاد فرمائی۔ تو جب نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کرنے والا بندہ مفرط ہے تو یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دو نمازوں کو جمع فرمایا۔ دیکھیں نا، ایک کام کو ہم برا سمجھتے ہیں تو اس سے خود بچنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امر کو، ایک عمل کو افراد فرمایا ہو اور خود اس پر عمل بھی کیا ہو؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب آپ نے خود ارشاد فرما دیا تو پھر دو نمازوں کو آپ نے جمع کیسے کیا؟ اس وجہ سے وہ روایات جو شوافع نے پیش کی تھیں ان میں جمع سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جمع حقیقی مراد دیتے تو پھر اس روایت کے ساتھ تعارض لازم ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ روایات کو جمع کرنا چاہیے، ان میں تعارض کو پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ روایت ان روایات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر ان روایات سے مراد جمع حقیقی لی جاتی، اگر ان سے مراد جمع سوری ہو تو پھر کوئی تعارض نہیں رہے گا۔
تو جب آپ نے سفر میں یہ بات ارشاد فرمائی تو مسافر کے لیے اگر یہ تفریط ہے تو مقیم کے لیے بطریق اولا یہ تفریط بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جمع بین الصلاتین کی روایت اوپر گزری ہے، لیکن ان کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے. ان کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے. تو دو ہی باتیں ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ روایات منسوخ ہوں گی جمع کی، اور دوسرا یہ بات ممکن ہے کہ وہ جمع سوری ہوگی، جمع حقیقی نہیں ہوگی. خود ابن عباس بھی سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک صحابی کوئی روایت بیان کر رہے ہیں اور بلا وجہ اس کے خلاف پر فتویٰ دے رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جمع کی روایات کو نقل کیا، بیان کیا، اور فتویٰ اس کے خلاف دیتے ہیں. کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. تو دو ہی باتیں ممکن ہیں، روایات کے دو ہی احتمالات. ایک احتمال تو یہ کہ وہ روایات یا تو منسوخ تھی، ابن عباس سمجھتے تھے کہ جمع کی روایات منسوخ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما از خود جمع کی روایات کو جمع سوری پر محمول کرتے تھے، نہ کہ جمع حقیقی پر. کیونکہ اگر وہ جمع حقیقی پر محمول کرتے ہوتے تو یہ ناممکن تھا کہ وہ اس کے خلاف پر فتویٰ دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے، جس کو وہ خود بیان کر رہے ہیں، خود روایت کر رہے ہیں. تو ان کے فتویٰ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوافع اور موالک کے مستدل سے جو روایات انہوں نے استدلال کے طور پر پیش کی ہیں ان میں جمع سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى. فأخبر ابن عباس رضی اللہ عنہ ان مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لها، وثبت بذلك ان ما علمه من جمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین كان بخلاف صلاته احداهما في وقت الأخرى، وقد قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایضا مثل ذلك. ٹھیک ہے، وہی بات بیان ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ خود جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرما رہے ہیں کہ دوسری نماز کا وقت آ جانے سے پہلی نماز فوت ہو جاتی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازوں کو جمع کرنے کی روایت کی تھی اس میں جمع سوری مراد تھی، جمع حقیقی مراد نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر مراد جمع حقیقی ہوتی تو پھر خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت کے خلاف جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے فتویٰ کیوں دیتے؟ اور اسی طرح ایک آگے بھی روایت ہے، عبداللہ بن موہب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تفریط فی الصلاۃ، کہ نماز میں تفریط کیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جو شخص سو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور نماز قضا ہو جائے تو ایک وقت میں دو نمازوں کو ادا کرتے، یہ تفریط نہیں ہے. اور جو جاگ رہا ہے اس کا بلا کسی وجہ کے
ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو پڑھنا یہ تفریط ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مت تفریط فی الصلاۃ، تفریط کیا ہے؟ فرمایا قال ان تؤخر حتی یجیء وقت الاخری، ٹھیک ہے، فرمایا کہ تو نماز کو مؤخر کرے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے، یہ تفریط ہے، یہ ممنوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر توبیخ فرمائی۔ اور اسی طرح دو نمازوں کو جمع کرنے کی ممانعت پر ایک اور دلیل ہے نبی علیہ السلام سے، ما قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن مواقیت الصلاۃ، جب آپ سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فصل العصر فی اليوم الاول حین صار ظل کل شیء مثلہ، تو آپ نے ہر پہلے دن عصر کی نماز کو اس وقت پڑھا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ ہم نے پیچھے روایت میں پڑھا تھا نا، وہ ایک بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول نمازوں کے اوقات کیا ہے، تو آپ نے اس کو عملاً کر کے دکھلایا۔ پہلے دن ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا فرمایا، اور دوسرے دن اس کو ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت کی یہ بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فصل العصر فی اليوم الاول حین صار ظل کل شیء مثلا، عصر کی نماز پہلے دن آپ نے پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے دن ظہر کی نماز آپ علیہ السلام نے اسی وقت میں پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ان دونوں کا وقت ایک ہی ہے۔ ان حضرات کو یہ جواب دیا جائے گا، ظاہر ہے وہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اس روایت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع فرمایا۔ پہلے دن عصر کی نماز کو پڑھا جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا، دوسرے دن عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کو اس وقت پڑھا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ تو ظہر اور عصر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارا مستدل بن سکے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں ایک احتمال یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ دوسرے روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ایسے قریبی وقت میں ادا کی جو پہلے دن کی نماز عصر والے وقت سے قریب تر تھا، اور ہم اس کو پہلے بیان کر آئے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیچھے بیان کر دیا ہے، ہم نے بھی پڑھا تھا جو باب مواقیت الصلاۃ، پچھلا جو باب گزرا ہے اس میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کیا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کو دوسرے دن ظہر کی نماز کے قریب ترین وقت میں ادا کیا تھا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد ہے کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے مابین ہے، ان کے درمیان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر امام مالک اور امام شافعی کی بات مان لی جائے تو پھر ما قبل کا وقت اور ما بعد ساری کا سارا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان دونوں کے درمیان کوئی وقت نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ پھر اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ نمازوں میں سے ہر ایک نماز اپنا ایک منفرد وقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جو تمام نمازوں سے الگ ہے۔ خیر، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کو تفریض قرار دیا، تو یہ کیسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے خود ان نمازوں کو پڑھا ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا فتویٰ اپنی روایت کے خلاف ہے، تو جب راوی خود اس روایت کے خلاف فتویٰ دے اس کی روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، ٹھیک ہے، باپ کی اجازت کے بغیر، چچا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، دادا کی اجازت کے بغیر، بھائی کی اجازت کے بغیر، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فرماتی ہیں کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ لیکن خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھتیجی کا، جو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ان کا نکاح بغیر ان کی اجازت کے کسی سے کروا دیتی ہے۔ اب خود روایت کر رہی ہے کہ اگر بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کیا تو نکاح باطل ہوگا، نکاح ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، خود یہ روایت بیان کی اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عملاً اس روایت کا خلاف کر رہی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کروا رہی ہیں۔ تو ہم احناف، شوافع اور دوسرے حضرات کو یہی جواب دیتے ہیں وہاں پر بھی کہ جب خود راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، کیونکہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل پہ، ایک ایک اشارے پہ جان لوٹاتے تھے، تو یہ کیسا ممکن ہے کہ وہ آپ کے فرامین اور ارشادات کی مخالفت کریں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو وہ اس روایت کو ناقابل اعتبار سمجھتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، کیونکہ ایسا ناممکن ہے کہ ایک صحابی کوئی روایت بیان کرو، اس کے علم میں ایک بات ہے، وہ آگے روایت کر رہا ہے تو پھر اس کا خلاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دو نمازوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا، یہ فتویٰ ہے۔
اور ان کی روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جمع فرمایا، تو اب راوی کا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا تو ان روایات کو منسوخ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر ان روایات کو جمع حقیقی پر نہیں بلکہ جمع سوری پر محمول فرماتے تھے۔ یہ تقریباً اس سارے باب کا خلاصہ ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے باب سے کل ہم پڑھیں گے، کل تو جمعہ ہے، انشاءاللہ پرسوں سے پھر ہفتے کے دن پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔